بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور آ کے اسلام کے اوپر شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا بھی ایک عمومی رویہ اس طرح کا بن گیا کہ ہم کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں، 1300 سالہ تاریخ ہے جس میں شاید 13 واقعات ایسے ہوئے ہوں جو کنٹروورشل ہیں۔ ہم وہ واقعات اٹھاتے ہیں اور لا کے پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اسلام میں تو یہ ہوا، اسلام میں تو خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو پھر 3 بر اعظموں پہ ایک ریاست کیسے انسانیت کی فلاح کی بنیاد بن رہی تھی۔ بھائیو ہمارا یہ جو عمومی رویہ بن گیا کہ ہم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ صحابہ کی غلطیاں نکالیں، تابعین کی غلطیاں نکالیں، تبع تابعین کی غلطیاں نکالیں، ائمہ کی غلطیاں نکالیں، محدثین کی غلطیاں نکالیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم تو اسلام کے واضح احکامات کے مطابق خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ باقاعدگی سے نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ سے کون سی غلطی ہوئی، تابعین تبع تابعین سے ائمہ سے کون سی غلطی ہوئی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ اسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا، اسلام کے احکامات کس لیے آئے، اسلام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن ہم سے کیا سوال کرنا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، ایگزیکٹلی مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جنگ جمل یا جنگ صفین کے ایگزیکٹ مجھے بتاؤ ریفرنسز کے ساتھ کہ کون حق تھا کون باطل تھا۔ بھائیو رب ذوالجلال بھولنے والا نہیں ہے، رب ذوالجلال ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ ہر شے سے واقف ہے۔ اس نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون حق پہ تھا کون باطل تھا، اس نے آپ کی گواہی لے کے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کون حق تھا کون باطل تھا، اس نے آپ سے آپ کے علم کے متعلق یہ سوال کرنا ہے کہ جس دور میں تم موجود تھے تو تم قرآن و سنہ کی روشنی میں کس قدر عمل کر رہے تھے، حق کے اوپر چل رہے تھے، تم چل بھی رہے تھے حق کے اوپر کہ نہیں چل رہے تھے، تم اسلام کے واضح احکامات پہنچنے کے باوجود ان پہ عمل کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ رب ذوالجلال نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ بھائیو ہماری اس کی کتنی تیاری ہے؟ ہم جب تاریخ پڑھیں، تاریخ ہم ضرور پڑھیں، تاریخ سے ہم کیا سیکھیں؟ ہم یہ سیکھیں تاریخ سے کہ کون سے ایسے واقعات ہوئے جس سے امت ڈیوائیڈ ہوئی، کون سے ایسے واقعات ہوئے جس سے اسلام کو نقصان ہوا۔ آج ہم سیکھیں کہ آج کے دور میں ہمیں اس طرح کے واقعات میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ عز و جل کا دین جب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم کفرن بواہا نافذ کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ حکمران ظلم کر رہے ہوں، وہ جو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف حکم کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ جب حکمران یہ ظلم کر رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ سوچیں، ہم یہ سمجھیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کیسے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم تاریخ پڑھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اسلام جب کمزور ہوا تو ائمہ نے کیا کیا، محدثین نے کیا کیا، انہوں نے کس طریقے سے حکمرانوں کو یہ باور کروایا، ان کا محاسبہ کیا۔ جب کوئی حکم وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ کیسے کھڑے ہو جاتے تھے، کیسے اس کے سامنے آہنی دیوار بن جاتے تھے، کیسے اس کے سامنے چٹان بن جاتے تھے، کیسے یہ انشور کرتے تھے کہ کوئی غلط نہ ہو رہا۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے تاریخ کو پڑھ کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آج کل کے دور کے اندر پیش آنے والے معاملات کے اوپر۔ ہم نے یہ کنکلوڈ نہیں کرنا کون حق تھا کون باطل، ہم نے اللہ عز و جل کو اپنے دور کے لیے جس میں ہم جی رہے ہیں اس کے لیے جواب دے ہونا ہے۔ جو لوگ پچھلے دور میں گزر گئے انہوں نے اپنے دور کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے ہونا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے، تاریخ سے یہ سبق سیکھنا ہے۔ میں تاریخ کے اوپر مختلف ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ، جس میں واقعہ کربلا، جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے واقعات، اس کے مختلف اینگلز پہ میں ڈسکشن ضرور کروں گا۔ لیکن سیکھنے کا پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ جس دور میں جی رہے ہیں آپ نے اس دور میں کیا کرنا ہے۔ یہ آپ قرآن سے سیکھیں گے، احادیث سے سیکھیں گے، اجماع و صحابہ سے سیکھیں گے، اور پھر آپ سیکھیں گے ائمہ کے، بالکل آپ ان کے واقعات سے سیکھیں۔ آپ ان سے سیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں 100 کوڑے برداشت کیے لیکن کسی معاملے میں اسلام کے اگینسٹ جانا نہیں قبول کیا۔ آپ ان سے سیکھیں گے کہ وہ حکمرانوں کے سامنے کس قدر شدت سے ان کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ آپ اور میں اس سے سیکھیں گے
کہ وہ کفار کے معاملے میں کس قدر سخت ہوتے تھے۔ آپ اور میں اس سے سیکھیں گے کہ جب اسلام کے نواقض کے اوپر، جب اسلام کے بیسک احکامات کے اوپر، جب ناموس رسالت کے اوپر، جب سود کے اوپر، جب کسی بھی اس طرح کے معاملے کے اوپر کوئی ایشو ریز ہوتا تھا تو یہ کس طریقے سے سختی سے جا کے حکمرانوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے، امت کو یہ باور کروایا کرتے تھے کہ اسلام خطرے میں آنے والا ہے، امت کو کس طریقے سے موبلائز کیا کرتے تھے، اس کے خلاف ہم یہ سیکھیں گے۔ تاریخ سے اگر ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے نا کون حق تھا کون باطل، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں آج اپنی زندگی کے اندر اسلام کے احکامات کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، کہ اسی کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے انشاءاللہ فلاح ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔